الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا درود پاک آقا رحمت شفیع معظم تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ درس ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ہمارا 10واں پارہ سورہ توبہ جاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مقدسہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں منافقین اور کفار کا ذکر ہے، منافقین اور کفار کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹھٹھا مذاق بنایا اور لاہو لعب بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ
روئیں، آخرت میں یہ زیادہ روئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیا قلیل ہے، دنیا قلیل ہے، بس انہیں چاہیے کہ اس میں جتنا چاہیں ہنس لیں، جتنی مرضی ہے وہ مذاق بنا لیں، جتنا چاہے ہنس لیں۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب چلے جائیں گے تو پھر رونا شروع کر دیں گے، پھر ایسا رونا ہوگا کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ تھوڑی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہنستے رہیں، آخرت لمبی ہے وہاں پہ رونا لمبا ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے کام اچھے نہیں تھے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابن مردوہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے۔ حدیث پاک دیکھیں اور اپنے کانوں سے گزار کر دل میں اس کو جگہ دیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ بے شک میں انسان ہوں، بشر ہوں، اور اسی لباس میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن شانیں الگ الگ ہیں، شانیں الگ الگ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں جو سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے۔ کیا سرکار نے ارشاد فرمایا آسمان چرچرایا اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ چرچرائے، کہ اس کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مگر اس کے اندر ایک نورانی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قسم بخدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، اگر تم وہ سن لیتے، تم وہ دیکھ لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ فرمایا کہ تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اس دنیا کے اندر، اور فرمایا کہ تم اپنے بستروں پر عورتوں کے ساتھ لذت بھی حاصل نہ کرتے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، جو میں سن رہا ہوں اگر تم سن لیتے، اور تم پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے رہتے کہ کہیں ہمیں اللہ کی پناہ مل جائے، اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا، ابو یعلا نے بھی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو رویا کرو، رویا کرو، اور اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی طرح شکل بنا لیا کرو، رونے کی طرح شکل بنا لیا کرو، کیونکہ اہل جہنم روتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کے چہروں میں اس طرح، ان کے آنسو ان کے چہروں میں اس طرح بہنے شروع ہو جائیں گے کہ گویا کہ وہ نالیاں ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نالیاں بنی ہوئی ہیں، اور فرمایا حتیٰ کہ وہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھیں بہ بہ کے زخمی ہو جائیں گی، اور وہ اتنے روئیں گے اور اتنے آنسو بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں۔ اہل جہنم ان کی یہ حالت ہوگی۔ اس وجہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم ہنسو کم، رو زیادہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، امام ابن ابی الدنیا نے صفت النار میں زید بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت نقل کی، انہوں نے کہا کہ اہل نار جہنم والے
جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ ایک زمانہ تک آنسوؤں کے ساتھ روتے رہیں گے، ایک زمانے تک آنسوؤں کے ساتھ روتے رہیں گے، پھر وہ ایک زمانہ تک پیپ بہاتے رہیں گے آنکھوں سے۔ تو انہیں جہنم کے دروغے کہیں گے کہ اے بدبختو کی جماعت، تم نے اس دار میں رونا چھوڑ دیا ہے جس میں رحم کیا جاتا تھا۔ یہ جو دنیا کا دار ہے، دار دنیا میں جس جگہ پہ رونے کی وجہ سے رحم کھایا جاتا تھا۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ کچھ اس کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو وہ روتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، انسان بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے روئے تو پھر یقیناً وہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ ادھر ادھر نہ روئے، میری بارگاہ میں آ کے رو جائے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ رو نہیں سکتے رو پہلے، اگر رو نہیں سکتے تو پھر رونے کی شکل بنا کے رب سے مانگا کرو۔ تو داروغہ جہنم ان کو کیا کہیں گے کہ اے بدبختو، تم اس دنیا میں کیوں نہیں روئے جس دنیا میں رونے کی وجہ سے رحم کیا جاتا تھا؟ تو وہ انہیں کہیں گے داروغہ جہنم کہ تم اس جگہ پہ کسی ایسی ہستی کو پاتے ہو، ایسے لوگوں کو پاتے ہو جس سے تم استغاثہ کر سکو، مدد طلب کر سکو۔ تو وہ بلند آواز سے کہیں گے کہ اے اہل جنت، اے باپو، اے ماؤں اور اولادو، ہم قبروں سے پیاسے نکلے ہیں، وہ کہیں گے جہنمی، اور جس جگہ پہ ہم نے آنا ہے اس جگہ کے طویل ہونے نے پیاس بڑھا دی ہے، ہم سخت پیاسے ہیں، ہم پر کچھ پانی انڈیل دو، ہم پر کچھ پانی انڈیل دو۔ تو کیا کہیں گے؟ وَنَادَى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے کے اندر یہ آیہ مقدسہ موجود ہے کہ اہل جہنم، اہل جنت کو یہ صدا دیں گے، ندا دیں گے کہ اے اہل جنت، تم ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی بہو، پانی ہمیں ہمارے اوپر نہ ڈلو، ان افیدوا علینا من الماء، کہ تم ہمارے اوپر کیا کرو، پانی پھینکو، پانی انڈیلو۔ تو اور پھر فرمائیں کہ وہ کہیں گے اہل جنت کو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے رزق، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو، اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ 40 سال تک پکارتے رہیں گے، 40 سال تک پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر انہیں یہ جواب ملے گا کہ تم ٹھہرے رہو، ہر قسم کی بلائی اور خیر سے وہ نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ جو دنیا ہے نا، دنیا اسی وجہ سے کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم اس میں بو کے جاؤ گے آخرت میں وہی جا کے کاٹو گے۔ اچھائی کے بیج بوئیں، بلائی کے بیج بوئیں، نماز روزے کے بیج بوئیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کریں۔ اگر ہم نے یہاں پہ کچھ اچھا کیا ہوگا تو ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں، سرکار نے فرمایا، تو یقیناً تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور اگر تم علم کا حق جان لیتے، علم کہ علم کیا چیز ہے، تو تم یقیناً تم میں سے ہر ایک آدمی چیختا یہاں تک کہ اس کی آواز ختم ہو جاتی اور وہ سجدہ کرتا، یہاں تک کہ اس کے سلب، اس کی جو سلب ہے نا یہ پیچھے کمر، وہ ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ اتنے لمبے تم سجدے کرتے، اتنے زیادہ تم روتے۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، علم کی فضیلت پتہ چل جائے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔
حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے بی بی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کے پاس، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے جہاد پر نکلنے کی، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے۔ جب آپ ایسے منافقین سے جا کے ملیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ لے جائے، سرکار جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، جب اللہ آپ کو ان کے پاس لے جائے نا کسی ایک گروہ کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اجازت ویسے طلب کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، لیکن محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، کبھی بھی نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کا ہرگز مقابلہ نہیں کرو گے، ان کے ساتھ کبھی بھی قتال نہیں کرو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم اس بات پہ خوش ہو کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ اول مرتن، اور تم اس بات کو تم نے پہلے بھی پسند کیا تھا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب تم کیا کرو؟ اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، ہم نے اس کا پس منظر پچھلے جمعے پہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ نہ آؤ نہ جنگ کی طرف، تو وہ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ سخت گرمی ہے، مال چلا جائے گا، جانیں چلی جائیں گی، وہ اگر نکلتے بھی ہیں تھوڑے آگے چل کے پھر واپس آ جاتے ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان میں سے کسی کے اوپر نماز نہ پڑھیں، ماتا، جو ان میں سے مر جائے، آبداً، کبھی بھی۔ منافقین کی یہ حالت ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، سرکار کو اللہ نے منع فرما دی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ یہ کافر ہیں، کس کے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور یہ مرے اس حال میں کہ یہ فاسق ہی مرے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال و دولت اور ان کی اولادیں آپ کو کہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہ اللہ کریم ان کو دنیا میں ہی عذاب دے دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کی سانس اس حال میں کہ یہ کفر کی حالت میں۔ امام بخاری، امام مسلم، ابن ابی حاتم، ابن منذر، ابن مردوہ بیکی نے دلائل کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا، یہ پچھلے جمعے پہ بھی اس کی تفسیر تھوڑی سی بیان ہوئی ہے، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی، یہ نام ہے اس کا رئیس المنافقین کا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جب عبداللہ کا بیٹا، جب عبداللہ کا ابا عبداللہ بن ابی فوت ہوا نا، رئیس المنافقین، تو وہ بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنی قمیض مبارک اسے عطا فرمائیں، قمیض عطا فرمائیں تاکہ وہ اپنے باپ کو اس میں کفن دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض عطا فرما دی۔ سمجھ آئیے؟ منافقین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اس کو، اس کے بیٹے کو عطا کی۔ بیٹا اس کا منافق نہیں تھا، وہ خود منافق تھا۔ تو پھر اس نے عرض کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یا ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں یا اس سے زائد مرتبہ استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ منافق ہے، حضرت عمر فاروق کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پھر اس کے بعد نازل فرمایا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سرکار نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، یہ تھوڑی سی الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ ہے لیکن ضروری ہے۔ عبداللہ بن ابی کو اس کے باپ نے کہا جب وہ قریب الموت تھا، تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا میرے لیے تلاش کرو اور اس میں مجھے کفن دینا۔ پہلے حدیث سنو پھر میں تمہیں اس کا وضاحت بتاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ عبداللہ کے شرف اور اس کی سرداری کو جانتے ہیں؟ ظاہر وہ ایک سردار تھا ایک علاقے قبیلے کا، وہ آپ کے کپڑوں میں اپنے کپڑے کی التجا کر رہا ہے، میں سے ایک کپڑے کی التجا کر رہا ہے، آپ کے کپڑوں میں سے کسی ایک کپڑے کی التجا کر رہا ہے، ہم اس میں اسے کفن دیں گے، کیا آپ اس پر نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ عبداللہ اور اس کے نفاق سے تو خوب واقف ہیں، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، اور فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، وہی آیتیں۔ تو پھر ایک اور آیت بھی سورہ منافقون کے اندر اللہ نے نازل فرمائی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اچھا، یہ ایک اور بھی اس قسم کی حدیث پاک ہے، وہ بھی پہلے سن لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے اور اسے دعوت دی، اسلام کی دعوت ہوگی، نیکی کی دعوت ہوگی، تو اس کے لیے یہ انتہائی تکلیف اور مشکل ثابت ہوا۔ تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑا، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ریش کو پکڑ رہا ہے، اور پھر اس کو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے روک لو۔ پھر حضرت ابو ایوب نے قسم اٹھائی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ہتھیار سے اس کا کام تمام کر دوں۔ پھر وہ بیمار ہو گیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، اور اس نے آپ کی قمیض بھی طلب کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی، قسم بخدا وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جلیل بھی تھے، جلیل القدر اور غصے والے بھی، کہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تیری یہودیوں کے ساتھ دوستی اور محبت نے تجھے ہلاک کر دیا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ تھا، اس کی دوستی وہاں پہ تھی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو صرف اس لیے میں نے بلایا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، اس لیے آپ کو نہیں بلایا کہ آپ مجھے ملامت کریں اور ڈانٹیں۔ پھر اس نے عرض کی کہ آپ مجھے اپنی قمیض عطا فرمائیے تاکہ میں اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض عطا فرما دی، آپ نے اس کے جسم پر تھوکا اور اس کی قبر میں بھی اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے قمیض کا ذکر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قمیض اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
سرکار نے قمیص دے تو دی، فرمایا میری قمیص اس کو فائدہ نہیں دے گی، اور قسم بخدا مجھے امید ہے کہ اس کے سبب بنو خزرج میں سے 1000 سے زائد افراد اسلام قبول کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، کہ ان کی مال و دولت اور ان کی اولادیں آپ کو کہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ جتنا بھی فرمایا تھا وہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ اس کے قبیلے کے بہت زیادہ لوگ تھے کہ کاش وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اچھا، اس پورے ایک ٹاپک سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رئیس المنافقین، چھوٹا سا منافق نہیں ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ اچھا، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر میں مرنے لگوں، اگر میں مرنے لگوں تو میری بخشش کے لیے حضور کے پاس چلے جانا، اور ساری مرضی اچھا کو یا نہ کو، سبحان تھوڑا جو چہرہ کو نا، سبحان اللہ۔ روزہ لگے ہوا تھا نہیں نہ لگے ہوا، تقریر تو میں پہ کرے تھا، بولتا تو میں پہ، گلا خوش ہویا تو میرا اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر مجھے کوئی چیز بخشوا سکتی ہے رب سے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاکی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اس کا دل تھا کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، اور دوسرا کوئی اور بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والی ہر شے ایسی برکت والی ہو جاتی ہے، اگر کسی مرنے والے کے جسم کے ساتھ بھی وہ رکھ دی جائے تو اللہ کریم اس کپڑے کی وجہ سے، اس چیز کی نسبت کی وجہ سے کہ اس نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا ہے، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ایک منافق کا عقیدہ ہے، یہ ایک منافق کا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو ہے ہی ہے نا، ہم تو چاہنے والے ہیں نا سرکار کے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کاش سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا میرا کفن بن جائے اور میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ صرف گناہگار ہوتا نا، اگر وہ صرف گناہگار ہوتا، منافق نہ ہوتا، تو یقیناً اللہ اسے بخش دیتا، یقیناً اللہ اسے بخش دیتا۔ لیکن چونکہ وہ بہت بڑا منافق تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا محبوبہ ساری زندگی اس نے تمہیں تنگ کرتے ہوئے گزاری اور اسلام کی دشمنی میں گزاری، اور صرف ایسے ہی نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھ کے آپ کی صفوں کے اندر شامل رہا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، لیکن آپ کی باتیں اٹھا کے وہ یہودیوں اور کافروں کو بتایا کرتا تھا۔ محبوب، اس کی ایسی بات مجھے پسند نہیں ہے، یہ دو منہوں والا ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر ایک رب کے سامنے اپنا چہرہ کر لیا ہے۔ ہمیں تو ایسے بندے چاہیے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے۔ تو اس کی معافی نہیں ہے محبوب، بے شک آپ اس کے لیے استغفار کریں، یہ نہیں کہ میں آپ کی استغفار کو رد کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ بھی بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا یہاں پہ کہ سرکار اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کرے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں یہاں پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ کریم اسے نہیں بخشے گا۔ تو کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار کی سفارش یا استغفار اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں اگر وہ پڑھ لیتے کہ ایک منافق کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، منافق کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر سرکار چلے گئے تو ممکن ہے اس کی بخشش نہ ہو جائے، ہائے ہائے، تو عمر فاروق اس کو سرکار کو پکڑ رہے تھے، یا رسول اللہ نہ جائیں،
اس نے ساری زندگی ایسے کیا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ بے شک آپ اس پہ بخشش طلب کریں یا نہ کریں، یا 70 مرتبہ کریں یا اس سے زیادہ مرتبہ کریں، اللہ نے محبوب اس کو نہیں بخشنا، اس کو نہیں بخشنا۔ تو حضرت عمر فاروق کا بھی عقیدہ یہاں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ اور یہ دیکھے کہ قمیض کیوں مانگی اور یہ کیوں کہا کہ میری جنازہ پڑھائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کی جنازہ پڑھا دیں، جس صحابی کی سرکار نے جنازہ پڑھائی ہو، پھر کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخشے نا، یقیناً اس کی بخشش تو پکی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قمیض بھی دیں، میری جنازہ بھی پڑھائیں اور میری قبر کے اندر بھی اترے، سرکار اس کی قبر کے اندر بھی تشریف لے گئے۔ لیکن ایسا کرنا، اتنا کچھ کرنا بھی، رب نے فرمایا محبوب جو کچھ آپ کی مرضی ہے کرتے رہے، لیکن میں نے اسے نہیں بخشنا، میں نے اسے نہیں بخشنا کہ اس نے فراڈ آپ کے ساتھ کیا ہے، اس نے دھوکہ آپ کے ساتھ کیا ہے، میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ یہ محبت کی باتیں تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی، پیار کی باتیں تھی۔ ورنہ اگر سرکار کہہ دے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، تو وہاں سے تو رد ہو کے واپس نہیں آتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی والدہ جو حضرت علی شیر خدا کی والدہ تھی، فاطمہ بنت اسد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ تو پھر جب وہ فوت ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا کہ رکنا، سرکار نے جنازہ پڑھایا، سرکار نے دعا کی، سرکار اس کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندر تشریف نہیں لے کے گئے، سرکار قبر کے اندر لیٹے۔ ہونا کو سبحان اللہ، سرکار قبر کے اندر لیٹے، قبر کے اندر سرکار نے جسم کے ساتھ اس مٹی کو مس کیا اور پھر اس کے لیے دعا کی، یا باری تعالیٰ اس قبر کو روشن فرما دے، اس کو قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اس سے جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ تو کریم آقا نے جب یہ دعائیں کی ہوں گی تو پھر اللہ کریم نے ان کو بخشا ہوگا یا نہیں؟ لازمی بخشا ہوگا۔ لیکن یہ ہے بات محبت کی، جو اندر سے سرکار کے لیے اور اللہ کے لیے خالص ہوگا، اللہ اس کی بخشش کا کوئی سبب بنا دے گا۔ لیکن جس کا اندر سے دل پلیت ہوا، بے شک اوپر سے نعرے لگاتا رہے، لیکن اللہ نے اس کی بخشش نہیں کرنی۔ اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو سرکار سے پیار کرنے والے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں حکم ہوتا کہ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس بات پر کہ جہاد کرو اللہ کے رسول کے ہمراہ، تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے جو طاقت والے ہیں ان میں سے، اور کہتے ہیں کہ رہنے دیجئے ہمیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں۔ ردو وہ اس بات پر راضی ہوئے بھی ہیں یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور انہوں نے یہ بات پسند کی کہ وہ ہو جائیں گے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی۔ اور آگے فرمایا لیکن، اور وہ سمجھتے نہیں، لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، وہ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اولئک لہم الخیرات، فرمایا انہی کے لیے اللہ فرماتا ہے ساری کی ساری بلائیاں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات، باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن حکیم کی آخری 10ویں پارے کی آخری آیات جاری ہیں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ العزیز ہمارا 10واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ میں چند باتیں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہمیں کرنی چاہیے، ضروری بھی ہیں۔
آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر، مومنین پر روزے فرض کیے ہیں، فرماتا ہے جس طرح میں نے پہلی امتوں پر فرض کیے، اور اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ مقدس رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزوں میں سے کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا، کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی وجہ سے جان بوجھ کے چھوڑا، یا بیماری کی عالم میں چھوڑا، یا جس طرح بھی اس نے چھوڑا، اب غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں وہ بے شک روزہ رکھتا رہے، اور فرمایا ساری زندگی وہ رکھتا رہے، ایک روزے کے ثواب کے برابر ثواب نہیں پہنچے، ایک روزے کے ثواب کے برابر جو رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ہے، اس ایک روزے کے ثواب کے برابر ساری باقی سارے دنوں کے بھی اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے پھر بھی وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار تھا اس نے بعد میں قضا کی تو اس کے ذمے جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اور اگر کوئی سفر پہ تھا تو نہیں رکھا تو اللہ کریم اس کے بعد میں وہ رکھے گا تو اللہ کریم اس سے بخش دے گا، اس حوالے سے کہ اس نے اس کا فرض پورا کر دیا۔ اچھا، ایک اور بھی بات یہاں پہ مسئلہ کلیئر کر دیں کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ سفر کا اعتبار کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سفر اتنا ہو جہاں پہ نماز قصر ہوتی ہو، اتنا کم از کم سفر ہو تب روزے کی رخصت ہے، لیکن روزے کی رخصت تب ہے کہ اگر آپ ابھی سحری کے وقت گھر میں موجود ہیں، آپ نے سحری کر لی ہے اور اس کے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو پھر آپ گناہگار، روزہ چھوڑیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ گھر میں ابھی سحری گھر آپ کر سکتے ہیں، سحری گھر کر سکتے ہیں، اس نیت سے روزہ نہیں رکھا جی میں نے 10 بجے لاہور جانا ہے تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اس طریقے سے اگر وہ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ جو روزہ چھوڑنے کی ہے نا ہمارے لیے رخصت ہے، یہ تب ہے کہ آپ سفر کے اندر ہوں، سفر کے اندر ہوں، آپ سفر میں ہیں تو دوران سفر آپ کو سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا سفر آگے لمبا ہے، تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی آپ پروگرام بنا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ میں نے لاہور جانا ہے 11 بجے، اب سحری ہو گئی ہے تو میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا، اب میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ رمضان المبارک کا بہت فائدے ہیں بھائی، میں نے بارہا بھی یہ حدیث پاک سنائی ہے، لیکن چونکہ انسان ہے خطا کا پتلا پھر بھول جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین، سرکار نے ممبر پر قدم رکھا، سرکار نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ سرکار نے تیسری سیڑھی پہ رکھا قدم تو سرکار نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ایک انوکھا سا کام دیکھا ہے، آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل آ گئے تھے میرے پاس، سبحان اللہ، اور انہوں نے آ کے یہ دعا مانگی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا فرمایا کہ دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنی زندگی میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، سرکار نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، آمین۔ اور تیسری جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑھے، وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑھے،
وہ بھی ہلاک ہو جائے. سرکار نے فرمایا آمین. آپ اہمیت اور فضیلت سمجھ چکے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر ایسا حرام کام کرے گا جس سے رب نے منع کیا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا. اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا. جتنی کسی چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کی تنقید کی جائے یا اس کی مخالفت کی جائے تو اتنا ہی گناہ سخت ہوگا، اتنا ہی گناہ سخت ہوگا. تو حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کرو. قدر کے بارے میں بھی بہت زیادہ باتیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہمان ہے اور اس کی قدر کرو. ویسے جو عورت ہوتی ہے نا، عورت جس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں اور دن کو پیریڈ شروع ہو گئے، ناپاک ہو گئی، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس نے چونکہ روزہ رکھا تھا اب وہ دن کو نہ کھائے، اس کو مکمل آگے لے کے جائے. اور اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر بعد میں اس نے کھانا کھانا ہے تو پھر وہ کسی اندر جگہ میں بیٹھ کے جسے کوئی بھی نہ دیکھے اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا سکتی ہے. اتنی سخت اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اندر ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ کوئی اسے نہ دیکھے، صرف رب بھی جانتا ہو کہ اس کا نہیں ہے اور وہ کھا رہی ہے. اجازت ہے اسے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بیٹھی رہتی ہے اور شام کو افطاری کے وقت ہی کچھ کھاتی ہے تو اسے الگ اجر عطا کیا جائے کہ اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی ہے. روزہ بے شک اس کا نہیں. اس وجہ سے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے. اب مزدوری کرنی ہے بھائی، روزہ سخت ہے. بالکل اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے. اگر بندہ ٹھیک ہو، صحت مند ہو، روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے بلا عذر، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے شرعی کہ اس نے کام کرنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے. کام کرنا ہے تو روزہ چھوڑ دے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے تو اس صورت میں افطار کرنے کا اسے حکم ہے کہ وہ کر لے. لیکن ایسے کوئی حکم نہیں ہے کہ بندہ کھا پی رہا ہے، صحت مند بھی ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو اس صورت میں اس کا روزہ یوں سمجھے کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے. ایک اعلان یہ بھی تھا، میں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا مدرسہ ہے بچیوں کا، اور آپ سارے جانتے ہیں آج 9واں روزہ ہو گیا ہے تو افطاری کرانے کا بھی بڑا ثواب ہے. افطاری کرانے کا بڑا ثواب. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے حلال کھانے سے جو کھانا ہے نا، جو دے رہا ہے وہ بھی حلال ہو، یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں ہی، رمضان المبارک کے اندر ہی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جبریل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، اچھا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنے گا. ظاہر ہے ہر بندے کے گناہ ہیں، کوئی نہ کوئی تو طریقہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندے کی اپنی نیکی نا اس وجہ سے قبول نہیں کی جاتی کہ اس نے ریاکاری کی ہوتی ہے. تو یہ جو نیکی ہے نا، آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کریں، تشہیر کے لیے نہیں، گناہوں کی بخشش کے لیے کریں
کیا سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا اور اس کے لیے یہ جہنم سے آزادی ہوگی جو بندہ روزہ افطار کروا رہا ہے. اور فرمایا کہ اسے جو بندہ افطار کروا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر روزے کا بھی ملے گا جتنا روزے دار کو روزے کا اجر ملتا ہے. روزہ دار کو روزے کا اجر ملتا ہے نا, جتنا روزے دار کو روزے کا اجر ملے گا سرکار نے فرمایا جو بندہ افطاری کروائے گا اسے بھی اتنا ہی روزے کا ثواب عطا کیا جائے گا, روزے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا کہ روزہ دار کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, ادھر ادھر سے کمیاں نہیں ہوں گی, بلکہ اللہ کریم کیا کرے گا, ہر ایک کو دونوں کو پورا پورا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا, حالانکہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ افطاری کے وقت اتنا پیٹ بھر لے, اور اسے منع بھی کیا گیا, لیکن یہ کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کسی کی افطاری کروائے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے حوض کوثر میں سے ایسا شراب پلائیں گے کہ جس دن ساری زبانیں پیاسی ہو جائیں گی اللہ اسے پیاس نہیں لگنے دے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. تو جو ثواب ہمیں اللہ کریم عطا فرما رہا ہے اتنا کہ ہم تھوڑا سا مال خرچ کر کے, تھوڑے سے پیسے لگا کے, پانی کے ذریعے بھی افطاری کروا کے ہمیں اگر اتنا اجر مل سکتا ہے تو ایک پورے اہتمام کے ساتھ اگر کروائی جائے افطاری تو کتنا اجر ملے گا, کتنا اجر ملے گا. تو آپ میں سے ہر بندے کو میری یہ التجا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری افطاری کروانا چاہتا ہے تو گھر سے پکا کے دے دیں, ٹھیک ہے, ثواب ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. رحمت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور آج رحمت عشرہ رحمت کا آخری رات ہوگی, آخری کل دن ہوگا. آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں, 10 دن گزر جائیں گے کل, تو پھر پیچھے 2 عشرے رہ جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ افطاری کروائیں, اگر نہیں کروا سکتے تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر لازمی ڈال لیں. اور ایک اور بات جو ضروری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اکثر لوگوں نے پوچھا ہے کہ فدیہ کتنا ہے, فدیہ کتنا ہے. فدیہ اس بندے کا دیا جاتا ہے جو بندہ بیمار ہو, اس مریض کا دیا جاتا ہے جو ایسا مریض ہو کہ جس کے دوبارہ صحت مند ہونے کے کوئی آثار نہ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ جس بیمار کے دوبارہ صحت مند ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تو ایسے بندے کے لیے روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے. اور جو بندہ بیمار ایسا ہے کہ 1 دن بیمار ہوا ہے, 2 دن بیمار ہوا ہے, اللہ اسے دوبارہ صحت عطا فرمائے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے, بلکہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ جو قضا روزے ہو گئے ہیں اس کے وہ دوبارہ سے ادا کرے, روزے رکھے. بعد میں 2 رہ گئے تو 2 رکھے, 4 رہ گئے تو 4 رکھے, 10 رہ گئے تو 10 رکھے. لیکن ایسا مریض کہ جس سے دوبارہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور ایک یہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھ سکے گا, اس کے لیے فدیہ ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فدیہ ہوتا ہے. تو فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فطرانہ ہوتا ہے. تو مزید تحقیق میں جانے کی بجائے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 300 روپیہ فطرانہ بھی ہے اور 300 روپیہ ہی فدیہ ہے. 300 روپیہ فطرانہ, 300 ہی ایک روزے کا فدیہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جو گھر میں ایسے بیمار ہیں آپ ان لوگوں کے لیے آسانی کریں. بھائی ابھی آپ زندہ ہیں, وہ بھی زندہ ہیں, تو ان کی موجودگی میں ہی ان کے روزے کا کفارہ فدیہ ادا کر دیں تاکہ انہیں یہ پریشانی نہ لگی رہے کہ ہم نے فدیہ نہیں دیا اور ہمارے ذمے ایسے ہی روزے پڑے ہوئے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ان کا فدیہ دے دیں. اور اس مہینے کے اندر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر کیا کرتے ہیں جی؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. ثواب زیادہ ہے تو لوگ اس میں ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالیں گے.
تو وہ بھی لازمی نکالیں، کیونکہ پچھلے جمعے پہ ہم نے حضرت ثعلبہ بن حاطب کا وہ آپ کو سنایا تھا نا واقعہ کہ وہ مالدار ہونے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. سرکار نے فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تو ایسی زندگی گزارے جیسے میں گزار رہا ہوں، فقیری والی زندگی؟ تو اس نے بار بار عرض کی کہ مجھے مال چاہیے، مجھے مال چاہیے. تو سرکار نے ان کے لیے دعا کر دیا، فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو پھر اگر وہ ہلاک ہو گیا کہ اس نے اپنے مال میں سے حق بھی نہیں ادا کیا، پھر آخر اسے شرمندگی ہوئی، لے کے آیا دینے کے لیے، لیکن سرکار نے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ نے منع فرما دیا تھا. تو اس وجہ سے ہر صاحب حیثیت جس کے پاس مال و دولت ہے، 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونے کے برابر جس کی مالیت ہے، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل بیان کر دیں گے، لیکن کچھ لوگ ساتھ وہ کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو لازمی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ کریم اس مہینے کے اندر 70 گنا اجر بڑھا دیتے ہیں. اللہ کریم صاحب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات ہے، ہاں کمیٹی کی طرف سے اگرائی کے لیے نا اس مرتبہ 800 روپے اگرائی ہوگی ایک مہینے کی. تو کوشش یہ کیا کریں کہ مسجد کے جو انتظام ہے ان کو چلانے کے لیے آپ کا مال و دولت بہت اچھا مال و دولت ہے اور آپ کا اچھی جگہ پہ لگے گا. تو کوشش کیا کریں کہ جب بندہ پہلی مرتبہ جائے تو اسے پہلی مرتبہ ہی دے دیں، مایوس نہ کیا کریں. اللہ اپنی جناب سے دینے والا ہے تو لازمی آپ کو اس کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا. اور رمضان میں دیں گے تو 70 گنا زیادہ کی امید رکھیں کہ لازمی اللہ کریم اتنا عطا فرمائے گا. ایک دو باتیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہیں وہ ضروری تھی، وہ یہ کہ مسجد کے اندر ہمیں کچھ دوست ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ناخن پڑے ہوتے ہیں. توجہ والی بات، ناخن پڑے ہوتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ جب بندہ ایسے فارغ بیٹھا ہو نا تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نا پاؤں کے ناخن اتارتا رہتا ہے، یا اپنے پاؤں کے اوپر جو بڑا ہوا ہمارا جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ہم مطلب کاٹتے رہتے ہیں. تو کاٹ کے ہم بجائے اس کے کہ اپنی پاکٹ میں ڈالنے وہ مسجد کی صفوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ناخن کے ٹکڑے ہمیں مسجد میں سے ملتے ہیں. یہ آداب مسجد کی بات کر رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ آپ مسجد کے اندر اپنا بال بھی نہ پھینکیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا بال بھی داڑھی کا گر جائے تو آپ اسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں. اور مسجد کے اندر ناخن بھی نہ پھینکیں. سمجھ آ گئی. اور اگلی بات یہ ہے کہ مسجد کے باہر دیواروں کے بالکل ساتھ ہی، مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی یہ بہت بڑے تھوک کے کنگار پڑے ہوتے ہیں. مطلب جو ایسی جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں نا وہ کرنی چاہیے. اب مسجد ہے نا، مسجد اللہ کا گھر، اب اس کے پاس آپ آ کے تھوکیں گے اور بڑے بڑے کنگار آپ ڈالیں گے یہاں پہ دیواروں کے ساتھ ساتھ، تو کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا. آپ کوشش کریں کہ مسجد کی یہ جو نالی بنی ہوئی ہے نا، اس میں آپ اگر پھینکنا چاہتے تو پھینکیں، اوپر سے ٹوٹی کھولیں، پانی کے ذریعے باہر نکل جائے. لیکن بالکل مسجد کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے جو صفائی کرنے والے ہمارے لوگ ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ایسی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں. کوشش کریں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، تھوڑا آگے جا کے کسی نالی میں جا کے پھینک. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ضروری ہیں. ہم انسان ہیں، انسانیت آ جائے تو کیا ہی بات ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے. سرکار جب آئے تو لوگ انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. یہ چیزیں سرکار نے ہمیں سکھائی ہیں. اب مسجد کے پاس آ کے کوئی گندگی، کوئی اور گندگی ہو آپ نہ پھینکیں. اور آپ میں سے اگر کوئی بندہ سگریٹ پینے والا بھی ہونا تو اسے بھی چاہیے کہ بالکل مسجد کی دیوار کے ساتھ یا اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے سگریٹ بھی نہ پیے، کہ اللہ کا گھر ہے بھائی، تقدس ہے اس کا. ہم پرانے دور کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جائز دے دی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے عقیدے بڑے سخت تھے اور بڑے محبت والے تھے. وہ یہ تھے کہ ہم کسی مسجد کی دیوار کے پاس سے گزرتے، پرانے بزرگ وہ ہاتھ لگا کے نا چوما کرتے تھے اور سینے پہ رکھا کرتے تھے دل کے اوپر کہ یہ ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے. اظہار کے لیا کرتے تھے نا، یہ عزت کی جگہ ہے، یہ برکت کی جگہ ہے. اور اگر کوئی شادی والا ڈھول والا وہاں سے گزرتا تو وہ ڈھول وغیرہ بند کر دیتے تھے. پتہ نہیں ان کی کسی ایسی وجہ سے، ایسے چھوٹے سے نیکی کی وجہ سے اللہ کریم ان کی بخشش فرما دے. لیکن ادب ضروری ہے نا.
تو آپ کوشش کریں کہ ہم ایسی باتوں کا بھی لازمی خیال کریں گے اور مسجد کے آداب کا بھی خصوصی خیال کریں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، دروس عرفان القرآن کا آغاز ہو چکا ہے، آج سے 13 رمضان المبارک تک یہ جاری رہے گا۔ مکہ مہر جال کے اندر صبح و فجر کی نماز کے بعد تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ معراج القرآن کے پلیٹ فارم سے یہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ لازمی اس میں شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائیں۔